نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، قرآن کریم کی ایک تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، وہ ایک آیات مبارکہ کی تلاوت تھی۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان کے حضور بات کرنا چلا کر نہ کہو، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لوگ چلاتے ہیں، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، ادب کے حوالے سے جو بات قرآن مجید سے ایک آیات مبارکہ سے اللہ جل شانہ کی فرمان کی وضاحت میں نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ آیات مبارکہ کی تفسیر اور ترجمے سے معلوم ہو گیا کہ ہم جب بھی کہیں، جہاں پر بھی کہیں، جہاں پر بھی بولے تو ادب اور اخلاق کے ساتھ ہم کو بولنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ آپ اونچے آواز سے یا بلند آواز سے کہیں پر بھی نہ بولے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے اور بے ادبی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، قرآن کی اس آیات میں ہمیں اللہ جل شانہ کا ارشاد ملا ہے کہ ہم آہستہ آواز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے بڑوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور آہستہ آواز سے بات کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔ یہ ہمیں تنبیہ دی ہے قرآن مجید کے اس آیات نے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسی طرح اگر ہم خاموش بری محفل میں اونچی آواز کے ساتھ بولنا شروع کرے یا آوازیں بابلند ادا کرے، جو محفل کی بے ادبی اور ہمارے اخلاقوں پر اثر ظاہر ہو جائے، تو اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یعنی اساتذہ کرام، والدین یا جو بھی بندے بڑے ہیں ہم سے، ہم کو ادب کرنا چاہیے، خاموش آواز سے ان کا سننا چاہیے
اور اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھا جائے تو جب بھی تمام صحابہ کرام مجلس میں آتے اور بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ خاموشی اختیار کرتے، خاموشی کے ساتھ وہ سنتے اور اسی طرح پس آواز سے آرام سے وہ جواب بھی دیتے، اور کوئی بھی سوال کرتے تو انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، آپ بھی جب اپنے والدینوں سے، بہن بھائی، بڑوں سے، یا اپنے ٹیچر اور سر سے، اساتذہ کرام سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل طریقے سے آپ پوچھیں، ایسا آواز نکال دے تاکہ وہ آپ کو پسند کرے، بے ادبی سے کبھی بھی اپنے بڑوں سے سوال نہ کرے اور زیادہ بولنے سے بھی گریز کرے۔ تو تمام صحابہ کرام مجلس میں اکٹھے ہوتے تو خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح عمل ہم بھی کریں، خاموشی کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنا کام پورا طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ میں قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کا فرمان ہے، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب کے ساتھ پیش آ جائے اور ان کو دین اور آداب سکھائیں۔ ہمارا پیارا مذہب جو ہے دین اسلام، اس میں اس بات کی تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم مقدس ہستیوں کو، بابرکت چیزوں کا احترام کریں اور بے ادبی اور با ادبوں کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی بے ادبی نہ کرے، اور جو لوگ بے ادب ہے، ادب نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم دوستی نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ہمیں درس دیا ہے کہ ہم ادب سیکھیں گے، سکھائیں گے اور عمل کریں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور قرآن کریم پر اور اسی طرح علماء کرام اور اساتذہ کرام اور والدین وغیرہ کا ادب کرنا لازمی ہے۔ پیارے بچوں اور بچیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام اور والدین کا انتہائی ادب کریں، اسی طرح اپنا کتاب، بیگ، اپنا کلاس روم وغیرہ ان کا خیال رکھیں، ادب کے ساتھ آ جائیں، بیٹھ جائیں اور پڑھیں۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں، وَلَا دِينَ لِمَن لَّا أَدَبَ لَهُ،
یعنی جو باادب نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہم کو با اخلاق اور باادب ہونا چاہیے۔ انسان اور جانور میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق رکھا ہے تو وہ ہے ادب، اور اسی طرح انسان اخلاق کے ساتھ پیش آ جائے۔ انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ اخلاق ایک خاص تحفہ دیا ہے، اور اسلام نے ادب اور حسن اخلاق کو باقاعدہ رائج کیا ہے اور اسے انسانیت کا اولین درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، زبان یعنی اخلاق سے پھیلا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی قوم دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اپنے لیے باادب لوگ لائیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ادب کے سبب انسان ترقی اور عروج پاتا ہے۔ اسی ادب کی بدولت انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ معلم استاد، یعنی یہاں پر میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ استاد کا ادب کرنا گویا کہ آپ کا ادب اور عزت کرنا ہے۔ اگر ہم استاد کا ادب کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عزت ہے۔ جو بندہ بھی اساتذہ کرام کا ادب کرتا ہے اور ان کی باتیں مانتا ہے وہ کامیابی کی منزل طے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پورا دین ہے، جامع دین ہے، اور اسی کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ نعمت، وہ دولت اخلاق اور ادب ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ آپ کے اخلاق کا نمونہ قرآن کریم ہے۔ آپ نے اپنے ہر قول فعل سے ثابت کیا ہے کہ آپ دنیا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حدیث میں ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ پس جس نے جس قدر آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو بلند مرتبہ ملے گا۔ محترم اساتذہ کرام، سامعین، پیارے بچوں اور بچیوں، اس کو ہم اپنے اعمال میں لائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان خیارکم احسن منکم اخلاقا، یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میرے لیے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ پیارے بچوں اور بچیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آداب اور اخلاق ہے، اس لیے میں نے سارے باتیں جو ہے آداب اور اخلاقیات پر کی ہیں۔ پیارے بچوں، غصہ، انتقام، بدلہ، عداوت، تکبر اور اسی طرح اور جذباتی کام اور باتیں،
اگر ہم اس پر قابو پائیں اور تحمل اور برداشت اور عاجزی اور انکساری کو اپنائیں تو یہ بہت فائدے کی بات ہے، اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہے اور فائدہ ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور خدا بھی اس سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ غصہ، انتقام، عداوت، تکبر، حسد پر قابو پا لے وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے اخلاق اور آداب کو بہترین کرے، بہتر سے بہترین کرے، اور پھر کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا شروع کرے۔ یعنی اگر ہم اپنا زندگی جو ہے وہ بہترین کرے تو اس میں ہمارے کامیابی ہے۔ ہم جتنا بھی زندگی میں آگے جائے تو یہ سیڑھیاں ہے مختلف زندگی کی، ہم اس پر جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اخلاق ہے اور ہم ادب سے پیش آتے ہیں، آدابوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اعمال کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔